میری این لڑکیوں کے اسکول میں پڑھتی تھی۔ اس کی جماعت میں 10 12 سال کی لڑکیاں تھیں۔ میری بہت شریر لڑکی تھی۔ اس کی ٹیچر مس ریان اس کی شرارتوں پر اکثر غصے ہو جایا کرتی تھیں۔ ایک روز ٹیچر نے یہ طے کیا کہ اپنی جماعت کی لڑکیوں کو شہر کی آرٹ گیلری کی سیر کرائیں۔ 20 لڑکیاں ٹیچر کے ساتھ ہو گئیں۔ ٹیچر نے دو لڑکیوں کو قطار میں کھڑا کیا اور ہدایت کر دی کہ آرٹ گیلری میں بھی وہ اسی طرح سے قطار میں رہیں گی، بھیڑ نہیں لگائیں گی۔ میری اور فرانسس 2 لڑکیوں کا قد سب سے بڑا تھا، اس لیے یہ دونوں قطار کے آخر میں رکھی گئیں۔ چھوٹے قد کی لڑکیاں سب سے آگے تھیں۔ یہ قطار لے کر ٹیچر آرٹ گیلری میں داخل ہوئیں۔ وہ ہر مشہور تصویر کے سامنے کھڑے ہو جاتیں۔ لڑکیاں بھی ٹھہر جاتیں۔ ٹیچر اس تصویر کی خوبیاں بتاتیں اور پھر سب لڑکیاں آگے بڑھ جاتیں۔ جب یہ لڑکیاں دوسرے کمرے میں داخل ہوئیں تو وہاں دیوار پر ایک تصویر لٹک رہی تھی۔ ٹیچر نے بتایا کہ یہ تصویر ایک بہت بڑے مصور کی بنائی ہوئی ہے۔ لڑکیاں اس تصویر کی خوبیاں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اس تصویر سے ہٹ کر ایک استادے پر بالکل ویسی ہی ایک تصویر رکھی ہوئی تھی۔ میری نے دونوں تصویروں کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا اور ٹیچر سے پوچھا کہ دوسری تصویر بالکل پہلی تصویر کی طرح ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹیچر نے بتایا کہ آرٹ گیلری والے اچھے مصوروں کو اس کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ جس تصویر کی بھی چاہیں نقل تیار کر سکتے ہیں۔ یہ دوسری تصویر ابھی کسی مصور نے بنائی ہوگی۔ مصور اس وقت یہیں کہیں ہوگا، وہ کام کرتے کرتے کسی ضرورت سے گیا ہوگا۔ یہ کہہ کر ٹیچر آگے بڑھ گئیں اور لڑکیوں کی قطار بھی آگے بڑھ گئی۔ میری اس نقل کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اصل اور نقل دونوں تصویروں کو غور سے دیکھتی رہی۔ دونوں تصویروں میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اچانک میری کو یہ خیال آیا کہ یہ نئی تصویر اگر تازہ بنائی گئی ہے تو شاید اس کا رنگ ابھی گیلا ہو۔ یہ خیال آتے ہی اس نے استادہ پر رکھی ہوئی تصویر پر ایک جگہ انگلی لگا کر دیکھا۔ رنگ گیلا تھا۔ انگلی ہٹاتے ہی وہاں ایک ہلکا سا دھبا پڑ گیا جو بظاہر نظر نہیں آتا تھا۔ ٹیچر نے تمام لڑکیوں کو تاکید کر دی تھی کہ آرٹ گیلری کی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ میری کو ڈر ہوا کہ کہیں ٹیچر نے اس کی یہ حرکت دیکھ نہ لی ہو۔ اس نے گھبرا کر ٹیچر کی طرف دیکھا۔ وہ چند گز کے فاصلے پر کھڑی لڑکیوں کو ایک اور تصویر کی خصوصیات سمجھا رہی تھیں۔ انہوں نے میری کو نہیں دیکھا، لیکن اس کی سہیلی فرانسس نے دیکھ لیا تھا۔ میری جلدی سے آگے بڑھ کر فرانسس کے برابر کھڑی ہو گئی۔ فرانسس نے آہستہ سے پوچھا، کیا رنگ ابھی تک گیلا ہے؟ میری نے جواب نہیں دیا۔ جواب دینا جرم کا اقرار کرنا تھا۔ ٹیچر آگے بڑھتی گئیں۔ جماعت کی لڑکیاں بھی آگے بڑھتی گئیں۔ 2-3 گھنٹے تک یہ سب تصویریں دیکھتے رہے۔ اب لڑکیاں تھک گئیں۔ ٹیچر نے کہا، بس اب گھر چلو، تم لوگ جہاں کھڑے ہو وہیں سے ہر ایک پلٹ جائے۔ اب میری اور فرانسس سب کے آگے تھیں اور چھوٹے قد کی لڑکیاں ان کے پیچھے ہو گئیں۔ جس کمرے سے ہو کر یہ لڑکیاں آئی تھیں اب ان میں سے گزر کر باہر جانے لگیں۔ میری اور فرانسس جب اس کمرے میں پہنچی جہاں وہ 2 تصویریں رکھی تھیں تو فرانسس نے کہا، ارے میری، دیکھا تم نے؟ وہ استادے پر رکھی ہوئی تصویر غائب ہو گئی۔ میری نے قطار سے آگے بڑھ کر دیوار پر لگی ہوئی تصویر پر نظر ڈالی۔ وہ ایک دم چیخ اٹھی، ارے اصلی تصویر غائب ہو گئی، یہ تو وہ نقلی تصویر ہے جو استادہ پر رکھی ہوئی تھی۔ یہ جملہ اس نے اتنا چیخ کر کہا کہ آرٹ گیلری میں جتنے لوگ تصویریں دیکھ رہے تھے چونک کر میری کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ ٹیچر نے جو قطار میں سب سے پیچھے پیچھے چل رہی تھی بڑھ کر میری کے پاس آئیں اور جھلا کر کہا، کیوں شور مچا رہی ہو؟ کیا بات ہے؟ میری نے دیوار پر لگی ہوئی تصویر کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ وہ اصلی تصویر نہیں ہے، اس استادے پر رکھی ہوئی نقلی تصویر ہے۔ ٹیچر نے غصے میں آ کر کہا، کیا احمقانہ باتیں کر رہی ہو؟ تم تصویروں کے متعلق کیا جانتی ہو؟ میری نے کہا، نہیں مس، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، یہ تصویر اصلی نہیں ہے۔ آرٹ گیلری کے افسر کو فوراً اس کی اطلاع دینی چاہیے۔ ٹیچر نے کہا، چلو چلو باہر چلو، میں نے ایسی بیوقوفی کی بات کبھی نہیں سنی۔ اس عرصے میں چند لوگ جمع ہو گئے۔ نیلی وردی والے آرٹ گیلری کے 2 گارڈ بھی آ گئے اور لوگوں سے درخواست کرنے لگے کہ شور نہ مچایا جائے۔ ٹیچر کو میری کی بات کا قطعی یقین نہیں تھا۔ وہ اس کو میری کی شرارت سمجھ رہی تھیں۔ انہوں نے حکم دیا، چلو آگے بڑھو۔
میری نے دیکھا کہ ٹیچر اس کی بات نہیں مان رہی ہیں اور آرٹ گیلری کے افسر کو فوراً اطلاع نہ دی گئی تو اصلی تصویر کا ملنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ خیال آتے ہی اس نے ٹیچر کی پرواہ نہ کی، ایک دم پلٹ کر آرٹ گیلری کے دفتر کی طرف بھاگی۔ نیلی وردی والے گارڈ پریشان کھڑے تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ بھی میری کے پیچھے دوڑنے لگے۔ میری دوڑتی دوڑتی افسر کے دفتر کے قریب پہنچی اور اس کا دروازہ کھول کر بے دھڑک اندر داخل ہو گئی اور چلا کر بولی، دیوار پر سے اصلی تصویر چوری ہو گئی ہے۔ سفید بالوں والا ایک مہذب آدمی میری کے پاس آیا اور ملائمت سے پوچھنے لگا کہ بیٹی کون سی تصویر چوری ہو گئی ہے؟ میری نے کہا وہ استادے پر جو نقلی تصویر رکھی ہوئی تھی وہ اصلی تصویر کی جگہ لگی ہوئی ہے، اصلی تصویر غائب ہے۔ اس مہذب آدمی نے اپنی میز کے خانے میں سے ایک مہذب عدسہ نکالا اور میری سے کہا، چلو مجھے دکھاؤ وہ کون سی تصویر ہے۔ میری آرٹ گیلری کے افسر کے ساتھ اس کمرے میں آئی جہاں ٹیچر اور لڑکیاں پریشان کھڑی تھیں۔ وہاں پہنچ کر میری نے تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ افسر نے مہذب عدسے سے تصویر کو غور سے دیکھا اور کہا، بیٹی تم ٹھیک کہتی ہو، یہ تصویر اصلی نہیں ہے۔ تم نے ٹھیک وقت پر ہمیں آگاہ کیا ورنہ اصلی تصویر ہمارے ملک سے باہر چلی جاتی۔ اب ہم اس کو باہر نہیں جانے دیں گے۔ اچھا تم تھوڑی دیر یہیں کھڑی رہو۔ یہ کہہ کر افسر اپنے دفتر کی طرف چلا گیا۔ چند منٹ کے بعد وہ ایک موٹی سی کتاب ہاتھ میں لیے واپس آیا۔ اس کتاب کی جلد بہت ہی خوبصورت تھی۔ میری کے پاس آ کر اس نے وہ کتاب میری کو دی اور کہا، آرٹ گیلری کی طرف سے تمہیں یہ تحفہ دیا جاتا ہے۔ یہ فوٹو البم ہے۔ اس میں اس آرٹ گیلری کی تمام اہم تصویروں کے فوٹو ہیں۔ ان میں سے اس تصویر کا بھی فوٹو ہے جو چوری ہو چکی ہے۔ البم بڑا شاندار تھا۔ میری نے افسر کا شکریہ ادا کیا۔ ٹیچر سب لڑکیوں کو باہر لے کر آئیں۔ اسکول میں پہنچ کر انہوں نے میری کو اپنے کمرے میں بلایا اور پوچھا، آخر یہ تو بتاؤ کہ تم نے کیسے پہچانا کہ وہ تصویر اصلی نہیں ہے؟ میری نے کہا، اگر میں اصل بات بتاؤں تو آپ سخت ناراض ہوں گی۔ ٹیچر نے وعدہ کیا، اچھا کچھ ہی ہو میں ناراض نہیں ہوں گی، تم یہ بات مجھے بتاؤ۔ میری نے کہا، جو تصویر استادے پر رکھی ہوئی تھی اس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ کوئی مصور اصلی تصویر کی نقل تیار کر رہا ہے۔ جب آپ آگے بڑھ گئیں تو میں نے یہ دیکھنا چاہا کہ وہ تصویر تازہ بنی ہوئی ہے یا نہیں۔ میں نے ایک جگہ انگلی لگا کر دیکھا۔ تصویر کا رنگ گیلا تھا۔ میری انگلی سے اس جگہ ایک دبا سا پڑ گیا۔ جب ہم واپس آ رہے تھے تو میں نے دیوار پر لگی تصویر کو پھر دیکھا تو میری انگلی کا دبا اس تصویر پر نظر آیا۔ میں فوراً سمجھ گئی کہ یہ تصویر کی وہ نقل ہے جو استادے پر رکھی ہوئی تھی۔ اب اس کو اصلی تصویر کی جگہ فریم میں لگا کر کسی نے اصلی تصویر چرا لی۔ یہ سن کر ٹیچر کی زبان سے بے اختیار نکلا، شریر لڑکی!